پرائیویسی کے نام کے اوپر ایک دوسرے سے اتنا دور ہو چکے ہیں ہم لوگ، ہماری سوسائٹی اتنی تباہ ہو چکی ہے کہ یہ اسلامک سوسائٹی نہیں رہتی۔ باہر ممالک کے اندر پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ جب کوئی شخص مر جائے نا تو لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنے ساتھ کتے پالتے تھے تو وہ کتے جو ہے وہ ان کا گوشت کھاتے ہیں، کیونکہ کتے بھی ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ تھے، اب گھر کے اندر کوئی آنا جانا ہی نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھ ہی نہیں رہا۔ ایک بندہ مر گیا تو کتا وفادار جانور ہوتا ہے، وہ چھوڑ کر نہیں جاتا، لیکن جب کتا بھی بھوک سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے نا تو وہ اپنے مالک کے مردار کو جو ہے وہ مردہ مالک کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہوتا ہے اپنی بھوک مٹانے کے لیے۔ یہ پرانی سوسائٹیز میں، یہ باہر کی سوسائٹیز میں ہوتا تھا، مغربی ممالک میں ایسا سنا گیا تھا، لیکن آج ہماری سوسائٹی کے اندر بھی یہی حال ہے۔ یہ بات آج جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ ابھی جو پچھلے دنوں لگاتار 2 واقعات ایسے آئے اور دونوں ایسے تھے جو شوبز سے تعلق رکھنے والے تھے، دونوں خواتین جو تھیں وہ دونوں ایک ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو 1 ہفتے کے بعد ان کے گھر سے اسمیل آنا شروع ہوئی، تو پھر پڑوسیوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کیوں زندہ، کیا ہوا ان کو، کیا نہیں ہوا۔ اور ایک بہت کربناک ہے کہ 9 مہینے تقریباً اس کے بعد پتہ چلا جو ہے وہ کہ یہ تو اندر مردار پڑی ہوئی تھی۔ 6 مہینے یا 9 مہینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ سوسائٹی ہماری جس طرف جا رہی ہے، جس روش کے اوپر، ابھی میں ان کے عمل پہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کا عمل کیا تھا کیا نہیں تھا، کیوں نہیں پتہ چلا، ان کے لیے یہ عبرت تھی کہ نہیں تھی، میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں صرف ابھی سوسائٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا جو یہ حشر ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کو چھوڑ کر ویسٹ کو اپنانے کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم اپنے لباس کے اندر آہستہ آہستہ ویسٹ کی طرف گئے، پھر ہم اپنی اسٹائلنگ، اپنے گھر کے ماحول کے اندر آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ ادھر جا رہے ہیں ویسٹ کی طرف۔ اب ہم نے ان کے جو خاندانی معاملات ہیں، ان کے جو فیملی ایشوز ہیں، اس کو بھی ہم ایڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آگے چل کر، بلکہ ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے کہ جو ویسٹ کے نظریات ہیں، جو ویسٹ کی فکر ہے، جو ویسٹ کی سوچ ہے، وہ ہمارے یہاں پر آ رہی ہے۔ یہ سوسائٹی ہماری ہے ہی نہیں کہ آپ کے پڑوس کے اندر اگر کوئی مر جائے اور آپ کو 6 مہینے تک پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کے پڑوس کے اندر کسی کی موت میت ہو گئی ہے اور آپ اس کو اٹھ کر پوچھیں۔ یہ قطع تعلقی ہماری سوسائٹی کا رویہ نہیں ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے قطع تعلقی کو اس سختی کے ساتھ رد فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ ہاں، قطع تعلقی کی کچھ جائز صورتیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ سامنے والے سے قطع تعلقی کر سکتے ہیں، وہ میں آخر میں ذکر کر دیتا ہوں، اور پھر اس بات پہ میں بات کروں گا یہاں پر کہ جو ہماری یہ بات کرنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ ابھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں، تو اب اس میں شریعت کیا کہتی ہے اس کے اوپر ہمیں بات کرنا ضروری ہے کہ شریعت کی بات بھی تو ہم بیان کریں نا۔ تو قطع تعلقی کی کچھ جائز صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ جب بھی وہ آپ کے گھر کے اندر آتا ہے تو آپ کے گھر کے اندر اس کی وجہ سے فسادات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرواتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی عادت ہے لڑائی جھگڑے کروانا، یہ اس سے بچ ہی نہیں سکتا، اور ہم نے اس کو 10 دفعہ سمجھا دیا ہے۔ پھر آپ اس کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں، لمیٹڈ، ختم کرنے کا نہیں کہہ رہا میں، لمیٹڈ کر دیا، اس کو اپنے گھر پہ نہیں بلا رہا ہے، دور سے ہی اس کے احوال معلوم کر رہے ہیں، کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، سلام دعا کرتے ہیں، پھر آپ چلے جاتے ہیں، اس کی موت میت کے بارے میں آپ نے ساری معلومات رکھی ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یار اگر یہ بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے یہ جھگڑے کرواتا ہے ہمارے گھر میں، ہم اس کو نہیں بلا رہے، لیکن ٹھیک ہے ابھی اس کو ضرورت ہے مشکل وقت کے اندر تو میں اس کا ساتھ دے دوں، وہاں پر آپ نے جا کے ساتھ دے دیا۔ تو یہ لمیٹڈ کر دینا یہ قطع تعلق کی ویسے تو نہیں ہے، لیکن یہ لمیٹڈ کر دینا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ٹھیک ہے اگر کسی رشتہ دار کو اس طرح لمیٹڈ کر رہے ہیں۔ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مائیں اپنی بیٹیوں کے گھر کے اندر جو ہے نا مداخلت کر رہی ہوتی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا تمہاری ساس اگر تمہیں یہ بولے نا تو تم سامنے سے یہ جواب دینا، تمہارا شوہر تمہیں یہ کہے نا تو تم یہ جواب دینا۔ تو شوہر کہتا ہے کہ بھئی اپنی ماں کے گھر پہ تھوڑا سا کم جایا کرو۔ تو یہاں پر چونکہ گھر بچانا مقصد ہے، خاندان بچانا مقصد ہے، تو شوہر یہ کہہ سکتا ہے، اگر ساس فتنہ پرور ہے، ماں فتنہ پرور ہے، بیٹی کو بھڑکا رہی ہے تو یہ کہہ سکتا ہے،
لیکن مکمل روک نہیں سکتا، لمیٹڈ کر دے، بیٹی کو سمجھا دے کہ دیکھو، بیوی کو سمجھائے کہ بھئی دیکھو یہ مسائل ہو رہے ہیں اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یا تو ان کی بات نہ مانو، یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہے کہ جس کی عادتیں اتنی خراب ہیں کہ اگر آپ کے گھر پر وہ آئے گا تو آپ کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا، اس کو آپ لمیٹڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کے بچے اگر اس کی صحبت میں رہنا شروع ہو گئے، بچوں نے اس سے اثر قبول کرنا شروع کر لیا، تو آپ اس کو لمیٹڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی رشتہ دار بد عقیدہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ ہمارے گھر پر آئے گا نا تو یہ ہمیشہ جب بھی آتا ہے نا تو اس طرح کے وسوسے ذہن میں ڈال کے چلا جاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں شریعت کے بارے میں کر کے چلا جاتا ہے، اس کو آپ لمیٹڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لمیٹڈ کرنے کی کیا ہے، وہ ہے حد کہ اگر بالفرض وہ ہے تو مسلمان، اگر بد عقیدہ ہے، گمراہی کے حد پر مبتلا ہے، کفر پر نہیں گیا، ارتداد پر نہیں گیا، ہے مسلمان، تو آپ اس کے برائی میں، برے وقت میں اس کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ ہاں جو مرتد ہو جائے نا، جو دین سے بالکل نکل جائے، تو پھر ایسے کے ساتھ شریعت مطہرہ نے سخت رویہ اپنانے کا حکم دیا ہے۔ گناہگار ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کی تھوڑی بہت خیر خیریت معلوم کرنی نہیں چاہیے، لیکن اگر مرتد ہو گیا، دین سے بالکل باہر نکل گیا ہے، وہ پھر ٹھیک ہے، عبرت کا نشان بنتا رہے، اس کی پھر آپ اگر پرواہ نہیں کرتے تو اس کے لیے عبرت کا نشان بننا وہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ دوری اختیار کریں گے۔ شریعت نے اس کے بارے میں سوشل بائیکاٹ کا ایسا حکم بیان کیا ہے کہ اس کے ساتھ نہ تجارت کر سکتے ہیں، نہ نکاح کر سکتے ہیں، نہ دوستی کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اس سے آپ کو دور رہنا پڑے گا اگر کوئی ایسا ہے تو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خواتین تھیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات لوگوں نے دور رکھے ہوئے تھے، کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، تو ٹھیک ہے، اب یہ جس فیلڈ سے وابستہ تھیں وہ فیلڈ کوئی ایسی تو نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو جنت کے درجات ملنے تھے۔ اگر کسی نے ان کے طرف سے آنے والی کسی برائی کی وجہ سے ان کے ساتھ اپنی رشتہ داری لمیٹڈ کی ہوئی تھی تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے تھا کہ آپ ان کی خیر خیریت، ان کی مصیبت میں ان کو پوچھتے، کیونکہ ہیں تو وہ مسلمان نا بہرحال۔ تو مسلمان کے بارے میں یہ کہیں بھی شریعت نے نہیں حکم دیا کہ اس کو اس طرح گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اس کی خیر خیریت ہی معلوم نہ کی جائے۔ گناہ گار سے نفرت کرنے کی بجائے گناہ سے نفرت کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں پر ہم لوگ گناہ سے نفرت نہیں کرتے، گناہ گار سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس طرح کے جب کوئی معاملہ آتا ہے نا تو وہ لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ دیکھا شوبز میں تھی نا، اس لیے اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار ہوا، اور اگر آپ اس کے پروفائل پکچر کو دیکھیں جا کر تو سارے گانے اسی نے وہ کیے ہوتے ہیں شیئر، تو ایسے لوگ تو ہمارے یہاں پر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ یاد رکھیے گا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ حتمی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے یا وہ جہنم میں جائے گا یا کیا کرے گا۔ مسلمان ہے، ہم اس کے بارے میں برائی بیان کرنے کے سلسلے میں خاموش رہیں گے، اس کا اخروی معاملہ کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ۔ اس طرح کے معاملات کے اندر یہ تبصرہ کرنے کی بجائے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یار چلو یہ جیسی بھی تھی، اس کا عمل اس کے ساتھ، لیکن کم از کم مجھے اپنے لیے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ میں بھی تو اتنا گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی گناہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے بارے میں تو نہیں پتا نا کسی کے بارے میں کہ یہ جب موت کے منہ میں گئی ہیں، جب یہ ان کو موت آئی ہے تو اس سے پہلے کیا لمحات ان کے اوپر گزرے تھے، ہمیں تو نہیں پتا، تو ہم کیسے کسی کے بارے میں حکم بیان کر سکتے ہیں؟ تو یہ حکم بیان کرنا کہ یہ جہنم میں گئی ہیں، یہ ان کے اوپر عذاب ہوا ہے، ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ساری چیزیں، یہ حکم بیان کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، اور وہ مسلمان ہیں تو برائی بیان کرنے سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا کہ برائی ہم نہیں بیان کریں گے کسی بھی مردار کی جو اس دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ شریعت مطہرہ کی پوری تعلیمات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ صلہ رحمی ہماری سوسائٹی کے اندر بہت حد تک اب کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اپنی سوسائٹی میں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے ماحول کو ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ آپس میں لین دین۔ اب ہمارے یہاں پر سلسلہ آخر میں بس میں یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا رمضانوں کے اندر، بقرہ عید کے اندر، کہ پتہ ہے کہ بھئی ان کے یہاں پہ قربانی ہو رہی ہے، پتہ ہے کہ ان کے یہاں پہ افطاری بن رہی ہے، اچھا کھانے والے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی افطاریوں کی ایکسچینج ہوتی تھی، پھر بھی قربانی گوشت جو ہے نا وہ ایکسچینج ہوا کرتے تھے کہ چلو ہم نے تحفے میں بھیجا ہے۔ اب یہ ہو چکا ہے کہ یار یہ بھی تو قربانی کر ہی رہے ہیں نا، تو اس سے اچھا ہم غریبوں کو نہ دے دیں، غریبوں کو دیں آپ، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانا صلہ رحمی کی نیت کے ساتھ یہ ایک الگ ثواب ہے،
ان کے گھر میں افطاری آپ کے گھر سے بہت اچھی بن رہی ہوگی، آپ ایک شربت بنا کر اگر ان کے گھر میں بھیج رہے ہیں نا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ یہ تحفہ ہی بھیج رہے ہیں آپ اس کے گھر پہ، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس میں تحفوں کا تبادلہ کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور ہم یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ خاص طور پر نوجوان نسل آنے والی جو ابھی جین زی اور یہ جو جتنے بھی آ رہی ہیں نا جنریشنز، ہم یہ جین سے تعلق رکھتے ہیں، وہ والی جین سے تعلق رکھتے ہیں، اس ساری جنریشن کے اندر جو ہے نا اب یہ سارے چیزیں آنے لگی ہیں، اور وہ سارا جو ہے نا مغرب کو ایڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو سمجھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب لوگوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے تعلقات کو جوڑتے ہیں، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، تو یہ کامیابی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور برے حساب سے جو وہ خائف رہتے ہیں ہمیشہ۔ برے حساب سے مراد یہ کہ ہم میدان معاشر میں جائیں گے تو ہمارا نامہ عمل پتہ نہیں کیسا ہوگا، ہمارا حساب پتہ نہیں سخت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ چند عادتیں ہیں، اگر ہم اس کو اپنائیں گے، صلہ رحمی اختیار کریں گے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا خاص فضل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کے